بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق حسن العیاری نے اور اسی طرح تب شیعہ لوگوں نے اور کئی صدیوں سے جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شخصیتوں پر انہوں نے طعن اور ان پر تبرہ کرنا شروع کیا ہے، انہوں نے اس تبرے میں سب حدیں کراس کر دیں، سب لیمٹس کو کراس کر دیا، اور معاذ اللہ کوئی ایسا بدنما جھوٹا الزام نہیں ہے جو انہوں نے نہ لگایا ہو۔ انہوں نے معاذ اللہ یہاں تک ثابت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر ماں سوا 3 لوگوں کے کسی پہ ہوا ہی نہیں۔ معاذ اللہ 3 صرف صحابہ میں مسلمان رہے اور باقی سب اسلام سے پھر گئے، بلکہ یہ تو کہتے ہیں وہ شروع سے اسلام ہی نہیں لائے، دل سے معاذ اللہ اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظہرہ علی الدین کلہ۔ جب اس تفسیر پر بات کرتے ہیں کہ وہ خدا وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ تو اس کے تحت وہ کہتے ہیں یہ امام غائب یا امام مہدی جو ہیں وہ جب آئیں گے تو اس وقت اس آیت کا ظہور ہوگا۔ یوں کہہ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، مولا علی سمیت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ کوئی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیعہ کے جو عقائد اس سے اخذ شدہ چیز ہے، استنباط ہے کہ کوئی بھی ان میں سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عزت امام مہدی جیسا نہیں ہو سکا کہ امام مہدی تو پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیں گے، مگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالب نہ کر سکے، معاذ اللہ، اور خلفائے راشدین غالب نہ کر سکے۔ اور بتاؤ تم امام مہدی اپنی صرف شیعہ مذہب کو ثابت کرنے کے لیے تم نے کتنی بڑی بڑی جسارتیں کی ہیں۔ او انک لعلی خلق عظیم، جس ہستی کا لقب ہے، اس ہستی کی صفت یہ ہے کہ وہ خلق عظیم پہ فائز ہے، وہ اس کائنات کی مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں۔ ان کی تبلیغ کا اثر معاذ اللہ 3 کے سوا کسی پہ نہیں ہوا صحابہ میں، اور امام مہدی پوری دنیا پہ ایمان کو، اسلام کو غالب کر دیں گے۔ بے شک ہوگا ایسا کہ وہ ایمان کو، اسلام کو غالب ان کے دور میں ہوگا، لیکن وہ فتنہ کہ جو خلفائے راشدین کے بعد شروع ہوا، مسلمانوں میں بگاڑ 1400 صدیہ میں آئے گا، اس کو وہ ٹھیک کریں گے۔ نہ معاذ اللہ یہ کہ دین اسلام شروع سے ہی معاذ اللہ کو مغلوب رہا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم بے بس تک ثابت کر دیتے ہو۔ معاذ اللہ خلفائے راشدین کے تمہارے نزدیک ما سوا خلفائے ثلاثہ کی تو تمہارے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ یہ بتاؤ کہ وہ دین اسلام جو غالب کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ صرف امام مہدی کے دور میں پورا ہوگا، اور امام مہدی کریں گے رضی اللہ عنہ۔ اگر وہ صرف امام مہدی کریں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت نے دنیا میں جو تبلیغ کی اس کا اثر صحابہ پر چند کے سوا ہوا ہی نہیں، تو مؤثر شخصیت پھر کس کو ثابت کر رہے ہیں آپ؟ لہذا یہ بڑے سوال ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات رکھتا ہوں۔ قرآن کی آیتیں کیا کہتی ہیں؟ اب ذرا غور کی، سورہ فتح کی آخری آیت ہے، یہ تفسیر قمی ہے، یہ ہے شیعوں کا اصل چہرہ، اور اللہ یاری تم جیسے جو پہلے گزرے ان کا اصل چہرہ۔ یہ دیکھیے گا سورہ فتح میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی کی تفسیر تو کی وہی امام غائب سے، مگر الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تفسیر نہیں کی۔ کیوں؟ ان آیتوں کی بہت ساری میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں پر صحابہ کی شان ظاہر ہوتی تھی، اور تفسیر قمی جو کہ ایران کا رہنے والا تھا، جب اس کو کچھ نہیں ملا کہ میں کس طرح صحابہ کی شان کو بیان کر دوں، لہذا اس نے اس آیتوں کی تفسیر نہیں کی، جن میں ایک یہ بھی ہے۔ سورہ فتح کی آخری بڑی آیت کی اس نے تشریح ہی نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے مذہب کے مطابق وہ بیٹھتی نہیں تھی، تم نے عقیدے بعد میں بنائے۔ ایک طرف تم کا رہنے والا یہ مفسر ہے، اور دوسری طرف مجموع البیان آپ ہی کی تفسیر ہے، اسی طرح تفسیر صافی آپ ہی کی تفسیر ہے۔ میں پہلے خلاصہ بیان کر دوں اس واقعے کا تاکہ ان تفسیروں میں لکھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جن کے ساتھ والے کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، تم انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اور اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کے چہروں میں سجدے کے نشان. آپ ذرا غور کیجئے گا آگے کیا ہو رہا ہے. آگے جو بیان ہو بڑی غور سے سننا ہے آپ نے. ما ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں بیان کی گئی تھی اور جو صفت انجیل میں ہے. یعنی تورات انجیل میں ان کی یہی صفت ہے. اب ذرا غور کیجئے گا. کزرع اخرج شطأہ، آپ دیکھ رہے ہیں کزرع اخرج شطأہ، جیسے کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، فآزرہ، پھر اسے طاقت دی، فاستغلظ فاستوى، پھر ڈبیز ہوئی، موٹی ہو گیا وہ پتا، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنی ساکھ پر اپنی پنڈلی پر سیدھی کھڑی ہوئی وہ کھیتی. یعجب الزراع، کسانوں کو بھلی لگنے لگی. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں. ذرا غور کیجئے گا. اب یہ اللہ مثال بیان کر رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہیں ان کی، کہ یہ اس طرح اس کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے کہ جس نے اپنا پٹھا نکالا، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، پھر اس پر طاقت دی، پھر اسے طاقت دی، فاستغلظ، پھر وہ دبیز ہو گیا، موٹا ہو گیا، تھن ہو گیا، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنی ساکھ پر پنڈلی پر کھڑا ہو گیا. اب کھیتی بالکل لہلہا رہی ہے. یعجب الزراع، جو کسان ہے، جو فارمر ہے، اتنی جب اس کھیتی کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کھیتی لگائی، اس میں ہم نے پانی لگایا، ہل جویا، تو وہ کھیتی لہلہاتی دیکھتے تو خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ اب یہ صحابہ کی مثال ہے ساری کی ساری، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی. ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو کھیت لگایا، ایمان والے اس میں آتے رہے، اتنی کھیتی مضبوط ہو گئی. فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، طاقت دی اسے، پھر وہ اپنی دبیز موٹی ہو گئی، وہ صحابہ کی جماعت مضبوط ہو گئی، اپنی پنڈلی پر کھڑی ہو گئی، مضبوط اسلام ہو گیا ان کا. اور پھر اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. یعجب الزراع، جس نے کھیتی لگائی وہ خوش ہو رہا ہے، دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ میرے تربیت یافتہ یہ ہے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار اس سے غصے میں آئیں. اب ذرا بتائیے گا، جو نقشہ شیعہ کھینچتے ہیں، جو نقشہ اللہ صلی اللہ یاری کھینچتا ہے صحابہ کے بارے میں، کیا کافر اس سے جلیں گے کہ خوش ہوں گے؟ لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم، تاکہ ان کی وجہ سے کفار جلیں. اتنی مضبوط ایمان والوں کی کھیتی صحابہ کی جماعت ہے کہ کافروں کا دل جلے. اگر یہی حال ہے جو شیعہ نے اپنی کتابوں میں، بالخصوص بہار الانوار میں جو صفوں کے صفحے جھوٹ سے بھرے ہیں، اس نے 100 سے زیادہ جلدیں ہیں، اور اس میں روایتوں میں اتنا جھوٹ ملا باقر مدنی نے گھڑا ہے، وہ سب لے لیں تو معاذ اللہ ان سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے. جس طرح یہ مثلا اللہ یاری بھی امام گمراہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کو ثابت کرتا ہے، تو وہ کون سی کھیتی ہے جس کو دیکھ کر سرکار خوش ہوتے؟ ایمان والوں کی، ایمان صحابہ کی وہ کون سی کھیت تھا جس کو سرکار دیکھ کر خوش ہوتے رہے؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے سرکار معاذ اللہ آخری وقت تک صحابہ حضور کے خلاف معاذ اللہ تو معاذ اللہ قتل کی سازشیں کرتے رہے. تو وہ کون سی کھیتی تھی جس کو دیکھ کر کافر جلتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے؟ اگر تمہارے اندر یہی تشریح ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان میں سے جو ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا. اب ذرا غور کیجئے، یہ تو ہے میں نے آپ کے سامنے خلاصہ قرآن پاک کے پیش کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں مجمع البیان. یہ دیکھیے گا، یہ ہماری تفسیروں میں نہیں اکیلا، ذرا غور کیجئے. وہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء والکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحیم ہیں. اس سے صحابہ کی، اہل بیت کی آپس میں محبت قرآن کی نص سے ثابت ہوتی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، کافر ان کو دیکھ کر جلتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور ان کی نشانیاں ان کے چہروں پہ بنے ہوئے سجدوں کے نشان ہیں، سجدوں کے نشانوں سے وہ پہچانے جاتے ہیں، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اب ذرا دیکھیے، اب غور کیجئے گا ذرا. قال الواحدی ھذا مثل ضربہ اللہ تعالی بمحمد واصحابہ، یہ مثال ہے جو اللہ نے حضور اور آپ کے اصحاب کی دی ہے. فزرع، ذرا کیا ہے؟ محمد، سرکار ہیں، والشت اصحابہ والمؤمنون حولہ، اور اس کا ابنا اور اس کا مضبوط ہونا کیا ہے؟ وہ اصحاب ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو مومن ہیں وہ ہیں.
کانوا فی ضعف و قلت، یہ کمزوری میں تھے اور قلت میں تھے. کما یکون اول زرع دقیقا، جس طرح شروع میں کھیتی ہلکی ہوتی ہے. ثم غلظ، پھر وہ کبھی ہو جاتی ہے. وقوی و تلاحق، اور پھر اس کے بعد یہ صحابہ کی جماعت مضبوط ہوئی، پکی ہو گئی. فَكَذَا الْمُؤْمِنُونَ قَوِيٌّ بَعْضُهُمْ قَوِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى اسْتَغْلَظُوا وَاسْتَوُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ. پھر یہی مسلمانوں کی کھیتی جو تھی، اس نے ایک دوسرے کو مضبوط کیا یہاں تک کہ یہ مضبوط ہو گئے، برابر ہو گئے. لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ کافر ان کو دیکھ کر جلیں. ذرا غور کیجیے گا. انما کثرهم اللہ وقواہم، اللہ نے صحابہ کو زیادہ کیا اور ان کو مضبوط کیا. لِيَكُونُوا غَلِيظًا لِلْكَافِرِينَ بِتَوَافُرِهِمْ وَتَظَاهُرِهِمْ وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى الطَّاعَةِ. ذرا غور کیجیے، مجموع البیان تفسیر ہے شیعہ کی، اس تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے کیوں ان کو زیادہ کیا، تاکہ کافر ان کی وافر ہونے سے، کثرت سے، ایک دوسرے کی مدد کرنے سے اور اطاعت پر ان کے اتفاق کرنے کی وجہ سے، اطاعت پر ان کے اتفاق کرنے کی وجہ سے کافروں کے دل جلیں. یہ تفسیر صافی دیکھیں، لکھا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قال نزلت هذه الآیۃ فی الیہود، یہ آیت یہود اور نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لأن اللہ قد انزل فی التوراۃ والانجیل، کیونکہ اللہ نے تورات، انجیل اور زبور میں یہ بات نازل کی تھی. کیا نازل کیا تھا؟ صفت محمد و صفت اصحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی اور آپ کے اصحاب کی صفت بھی. ومبعثہ مہاجرہ، آپ کے بعثت کی جگہ کو بھی، آپ کی ہجرت کی جگہ کو بھی. پھر آگے دیکھیے گا. وقولہ محمد رسول اللہ الی قول فی الانجیل فہذہ صفت فی التوراۃ والانجیل، یہ صفت تورات انجیل میں ہے. وصفت اصحابہ، اور یہی آپ کے اصحاب کی صفت تورات انجیل میں ہے. فلما بعث اللہ عرفہ الکتاب. ٹھیک ہے جی، اب ذرا غور کیجئے، ان کی تفسیروں میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے. تو جب اللہ نے اس کثرت سے صحابہ کو کثرت دی، ایمان میں مضبوط کیا، تاکہ یہ ایسی کھیت ایمان والوں کا تیار ہو جس کو دیکھ کر سرکار خوش ہوں، کافر جلیں. جو تفسیریں تم بیان کر رہے ہو، جو تشریحات تم کر رہے ہو، اس کے مطابق تو معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے بارے میں پریشان رہے. کافروں نے کیا جلنا ہے؟ کافر تو معاذ اللہ اس سے دیکھ کر خوش ہوں گے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اکثر منافق ہیں. آپ کے نزدیک 3 کے علاوہ کوئی مسلم منافق تھے، لیکن اتنے نہیں تھے، وہ چند اور لوگ تھے. وہ مہاجرین، وہ جو منافقین تھے، وہ مہاجرین میں سے کوئی نہیں تھا جنہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی. اور وہ کچھ مدینے کے رہنے والے لوگ تھے، وہ سارے نہیں تھے، وہ چند 100 تھے، ہزاروں لاکھوں نہیں تھے. اکثریت مسلمانوں کی پکے ایمان والوں کی تھی. تو لہذا اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتا ہے، سورہ حجرات دیکھیے. سورہ حجرات میں جہاں یہ بیان کرتا ہے محبت عمل کو، میں نے اس کا جواب کئی دفعہ دیا ہے. سورہ حجرات سورہ فتح کی اگلی صورت ہے. اس میں اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تم میں اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، کہ اگر تمہاری بہت ساری باتوں کو ماننا شروع کر دیں تو تمہیں دشواری ہوگی. یعنی اگر وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں تو اے مومنو تمہیں دشواری ہو جائے گی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی بات ماننا شروع کر دیں. مسلمانوں، جو تم کہہ رہے ہو اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو تم پر سختی ہو جائے. اب آگے سنیے اللہ کیا فرماتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پیارا کر دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اس کو آراستہ کر دیا. وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناگوار کر دی. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. فضل من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل اور یہ نعمت ہے. اللہ نے جب ان کے لیے کفر کو ناپسند کیا ہے صحابہ کی اکثریت کے لیے، تو تم صحابہ کی اکثریت کو کافر مانتے ہو، مرتد مانتے ہو، منافق مانتے ہو، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم نے قرآن کے خلاف نظریات بنائے ہیں، تم نے قرآن کے خلاف نظریات کو گھڑا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں. حسن اللہ یاری اور اس طرح کی طبقات کے جو لوگ اسلام کی بالکل خدمت نہیں کر رہے، صرف اپنے ایک مسلک کو پھیلانے کے لیے قرآن کی خود ساختہ تشریحات، احادیث کی خود ساختہ تشریحات کر رہے ہیں. اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے.